پتہ ہے جو تم خواب دیکھتے ہو نا، ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ سارے خسارے قبول ہیں اگر حصے میں اللہ کی رضا آ جائے تو۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی رہ جایا کرتے ہیں۔ اور جب یہ ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کوئی کیسے گرا سکتا ہے تمہارے معیار کو؟ یہ زمین والے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ زمین کے وسیلے ناکام ہو جائیں تو عرش سے مدد آتی ہے۔ اور بے شک یہی سچ ہے، جب فیصلے آسمان سے ہوں نا تب زمین والوں کی وکالت نہیں چلتی، کیونکہ اللہ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہو، اس کا مستقبل بالکل پاک ہے۔ جان رکھو، خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمہیں تکلیف میں کسی مشکل میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اپنی کیفیت بتانے پر وہ تمہیں انسنا کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہی نہ سنے گا تو کون سنے گا تمہیں؟ جب وہی تمہارے دل کو قرار نہیں دے گا تو کون دے گا؟ جب وہی تمہیں راہ نہیں دکھائے گا تو کون دکھائے گا؟ بے شک ایک صرف وہی ہے خوب جاننے والا، دلوں کے حال، خیالات کے راز اور ہزاروں ایسی انکہی باتیں۔ یہ تھوڑی الجھن کی ڈور کو دعا سے جوڑ لو۔ جب دعائیں کرتے رہو گے تو یہ ڈور سلجھ کر کن تک جا پہنچے گی۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ الجھنیں بتائے مجھے اور مجھ سے بات کر کے سلجھائے اس کو۔